سوشل میڈیا پر میں نے ایک نیوز دیکھی. اس نیوز کی ایک تصویر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, ذرا آپ اس کو دیکھیں. یہ ایک ماں ہے اور ایک بچہ ہے. یہ وہ بچہ ہے جس پر شیر نے حملہ کیا تھا. اب ذرا سوچیے, اس بچے کو شیر کے حملے سے بچانے والی اس کی ماں ہے. اب اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں, کسی بندے کو یا کسی بچے کو کوئی شیر پکڑ لے, کیا کوئی بندہ, کوئی بھی جوان آگے جا سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ میں جاؤں گا, مجھے پکڑ لے گا شیر, مجھے کھا جائے گا, میری زندگی پیاری ہے. لیکن یک طرفہ دیکھیں کہ یہ بچہ جب اس پر حملہ ہوا, ماں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں جاؤں گی مجھے بھی کھا لیں گے. نہیں, اس نے شیر پر حملہ کر کے اپنے بچے کو بچا لیا. آپ خود سوچئے, کیا ماں کے علاوہ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ماں ہوتی پھر دوسری طرف بچہ ہوتا تو بچہ ماں کو نہیں بچاتا. وہ کہتا کھانے دیں, میری زندگی تو بچ جائے گی, میری ماں کی تو عمر گزر چکی ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ماں کا یہ کردار, ایک عورت ہے کس طرح شیر کے منہ سے اپنے بچے کو بچا لیا. یہ نیوز سوشل میڈیا پر موجود ہے. میں نے جب دیکھا, میں نے کہا میں آپ کے سامنے بتاؤں گا, بیان کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے, تبھی تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حکم اپنے حکم کے بعد 5 مرتبہ آیا ہے. تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, ماؤں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے. تبھی تو شریعت نے یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ کی ناراضگی اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. ماں باپ ناراض ہے, اللہ تب بھی جہنم میں ڈالے گا. تبھی تو شریعت نے یہ کہا کہ اف تک ولا تقل لہما اف تک, ماں باپ کو مت کہو. تبھی تو شریعت نے, اسلام نے یہ کہا کہ ماں کے نافرمان جب عام ہو جائے اور دکھیں آپ کہ لوگ ماؤں کی نافرمانی کرتے تو سمجھ لینا قیامت آئے گی, قیامت آ پڑے گی. جب شریعت ہمیں اس چیز کا پابند بناتا ہے, اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خود دیکھیں کہ کتنا, یعنی ماں کو کتنی محبت اپنے اولاد سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے جان پر کھیلتی ہے اور اس بچے کو بچاتی ہے. اب بچوں کو بھی چاہے اپنے ماں باپ کی قدر کرے, ان کی خدمت کرے, ان پر جان نچھاور کرے, ہر حال میں انہیں کبھی بھی کوئی بھی دکھ یا تکلیف نہ پہنچائے. عورتوں اور مردوں کی نماز میں بنیادی طور پر عورتوں کی نماز میں 5 فرق ہے. نمبر 1, جب عورت اللہ اکبر کرے گی تو وہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھائے گی, بلکہ یہیں سینے پر ہی وہ اللہ اکبر کرے گی. نمبر 2, وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھے گی. یہ دوسرا فرق ہے. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ جب وہ رکوع میں جھکے گی تو مردوں کی طرح نہیں, بلکہ صرف اتنا کہ اس کا ہاتھ ان گھٹنوں تک پہنچ جائے. گھٹنوں تک پہنچ گیا, بس اتنا, تھوڑا سا جھکنا ہے اسے. اور پھر جب کھڑی ہوگی تھوڑی سی کھڑی ہو جائے گی. اور چوتھا فرق یہ ہے کہ جب وہ سجدے میں جائے گی تو سجدے میں وہ سمٹ کر بیٹھے گی. مردوں کی طرح نہیں یوں بازو کھلے رکھے گی, یہ سب نہیں, سمٹ کر اپنے آپ کو سجدہ سمٹ کر کرے گی. اپنا سر اس کے گھٹنوں کے قریب ہی ہونا چاہیے. اور 5واں فرق یہ ہے کہ جب وہ بیٹھے گی اتحیات میں تو اپنے دونوں پاؤں کو وہ دائیں طرف نکالے گی اور پھر وہ بیٹھے گی. مرد جس طرح ایک پاؤں کو نکالتے پھر کھڑے رکھتے, ایسا نہیں, بلکہ وہ عورت دونوں پاؤں کو نکالے گی اور پھر وہ سجدے میں, یہ اتحیات میں بیٹھے گی. یہ بنیادی طور پر عورتوں اور مردوں کی نماز میں بنیادی طور پر 5 فرق ہیں جو احادیث میں اور تواتر عملی سے اب تک چلا آ رہا ہے اور اب تک ثابت ہے.